वेलकम बैक। कराची में आज जो बारिश हुई है हर लिहाज से वो तारीखी बारिश थी, और जिस अंदाज से जितनी मूसलाधार जितनी अंधाधुंध बारिश हुई है हमें अपने हाफजे में याद नहीं है कि इतनी शदीद कोई बारिश हो। अब से थोड़ी देर कबल महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में रिकॉर्ड 224 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि तकरीबन 9 इंच बारिश होती है। हर लिहाज से बहुत ज्यादा बारिश है जो कि कराची में हुई है, और इस हवाले से आफतें जो हैं वो हर जगह से उसकी पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमती इदारे मौजूद नहीं है, ग्राउंड पे मदद मौजूद नहीं है, ग्राउंड पे पूरी सरकारी सतह से कोई अगर हमें मुस्तरद मालूमात मिले वो अवेलेबल नहीं है। सब सुनी सुनाई बातें हैं या सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चल रहा है कि किस किस्म की आफत है जो पूरे शहर में फैली हुई है। मैंने आपको बताया कि आज की इस बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में, गरीब इलाकों में, क्या पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो पौश इलाके हैं कराची के, उनमें भी पूरी सड़कों पे DHA की सड़कें हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड की सड़कें हैं, तमाम इलाकों की सड़कें हैं। वह घुटनों घुटनों कमर कमर पानी था जो कि मौजूद रहा है। गुलिस्तान जौहर का दर्दनाक वाकया जहाँ पे वहाँ के रहने वाले कहते हैं कि आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से दीवार गिर गई, और जिसमें कि वहाँ पे मौजूद तमाम मकीन अल्लाह को प्यारों के 7 लोगों की हलाकतें हुई। हमें नहीं पता कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से हुई है या ये कि ये जो मौजूदा तबाही है उसकी वजह से गरीब घरों की दीवारें कमजोर होती हैं, और हो सकता है कि वो दीवार उस वजह से गिर गई हो। लेकिन हस्पतालों से या दूसरी जगहों से जो मालूमात हमें मिल रही है वो इक्का दिक्का मालूमात है। हुकूमत की जानिब से कोई अलामिया जारी नहीं किया गया है, कोई नुकसान की कैफियत के बारे में कोई खबर नहीं दी गई है, किसी किस्म का कोई प्रेस रिलीज नहीं आया है। थोड़ी देर कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में आम तातील का ऐलान जरूर कर दिया है। कल सिंध में छुट्टी रहेगी, ये खबर हम तक जरूर पहुंची है। गवर्नर सिंध ने आपको बताया कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के हवाले से एक हतमी फैसला करेंगे, हतमी ऐलान करेंगे। 12 बजे वो कराची के हवाले से एक बड़ी मीटिंग लेंगे, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात करेंगे। शहर कराची में आज जब ये तबाहकुन आफत थी, जब तारीख की सबसे बदतरीन तबाही बारिश की वजह से मची हुई थी, तो यहाँ पे सिंध हुकूमत के करते धरते कहीं हमें नजर नहीं आए। खासतौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज वज़ीर आला हाउस से नहीं निकले, और यही सूरत हाल जो रही है ये PTI के बड़ों की भी रही है। और खास तौर पर कराची मुंतजर रहा कि कोई बराह रास्त कोई बड़ा एक्शन जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हो, वो भी नजर नहीं आया। उसका हमें बताया गया कि कल ऐसा एक्शन होगा। कराची की मजमूई सूरत हाल इस पे बड़ी हम तजुर्बाकार निगाह रखते हैं, हमसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाक ज़मीन पार्टी के चेयरमैन, कराची के साबिक मेयर जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा ये बताइएगा कि बहरहाल ये एक बारिश बहुत बड़ी बारिश है, तारीखी बारिश है, 9 इंच बारिश है। कोई भी हुकूमत होती, कोई भी निज़ाम होता, शायद इससे मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे आप मेयर होते, चाहे आपके ज़माने का निज़ाम होता। ये बारिश है इतनी बड़ी, लेकिन क्या तबाही भी इसी लेवल की आती जैसे आई है जो कि हमने देखी है, जो ऐसा लग रहा था कि शहर नहीं है बल्कि पूरा शहर एक दरिया है। बिल्कुल बहुत बड़ी बारिश थी और बिल्कुल बहुत अनएक्सपेक्टेड सारा सीन है, लेकिन ये अनअनाउंस नहीं है ना। ये तो मेट डिपार्टमेंट ने इसकी जो है इत्तला दे रखी थी और इसको बता रखा था कि ये होना है। देखिए, मसाइल होना मसला नहीं है, मसाइल के ऊपर जो रिएक्शन है और नाउमीदी है और जो एक बेइज्जती है वो है इशू सारा। कोई कल से अब तक कोई एक जब ये सारा सिलसिला हो रहा था, सब लोग ये मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चल रही थी कि भाई ये कल ये होना है, तो कोई एक सरकारी एलामिया जारी नहीं हुआ कि भाई कल लोग नहीं निकले घरों से, या ये नंबर है, या टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लें, हेल्पलाइन सेट हो जाए। देखिए, ये चीजें होती हैं। शहर के एडमिनिस्ट्रेशन जिस वक्त हम लोग देख रहे होते थे तो प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले रहे, पता होता था कि भाई लाइट जाएगी तो कहां पर पंपिंग स्टेशन बंद हो जाएंगे, तो वहां पर पहले से जनरेटर पहुंचाते थे। वहां पर जो है वो पता था कि जनरेटर में जो है वो पानी आ जाएगा तो उसको ऊंची जगह पे रखते थे। तो ये तमाम चीजें ये एक्टिविटीज जो है वो पहले से हो रही होती थी, और फिर भी इश्यूज होते थे। मैं नहीं कह रहा इश्यूज नहीं होते थे। आज जिस तरह से आपने बयान फरमाया कि मसला ये सभी लोगों को नजर आ रहा है कि भाई अब नॉर्मल बारिश है, लेकिन एक इंतजामिया होती है जहां पर इंसान किसी को कॉल कर ले, कोई एक नंबर होता है, कोई लोग नजर आते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नजर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है सवाई के एक जब इस तरह की तबाही आ रही है, ये तो महकमा मौसमियात ने और NDMA ने ये सब ने कह दिया था। आज के जमाने में सब पता चल जाता है
کہ کس دن بارش ہوگی, کتنی بارش ہوگی, کب ہوگی, کس مہینے میں ہوگی, یہ سب پتا تھا. لیکن یہاں کی کیفیت یہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں جب بارشیں شروع ہو گئی, جب پہلے نالی کی صفائی کا عمل شروع کیا گیا, یعنی کہ وہ نظام جس سے کہ برسات کا پانی نکلنا ہے وہ اٹا ہوا تھا, اور اس کی صفائی کا عمل جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں شروع کیا گیا. اور پھر جب تباہی آ گئی تو یہ نہیں ہے کہ حکومت کی جانب سے, شہری انتظامیہ کی جانب سے اگر دیوار گر جائے تو اس نمبر پہ کال کیجئے, اگر گھروں میں آبادی میں پانی گھس جائے تو اس نمبر پہ کال کیجئے, اگر کوئی آفت آ جائے تو اس نمبر پہ کال کیجئے. اس قسم کی کوئی تشہیر کسی قسم کی نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ یہ کراچی سندھ کا شہر نہیں ہے بلکہ کسی دشمن ملک کا شہر ہے. کامران بھائی بالکل یہی میں بالکل آپ I can't add anything more than that what you're saying actually. اس میں یہی ایشو ہی یہی, اور یہ مائنڈ سیٹ شو کر دیں کہ میں نے دو نیریٹو دیکھے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے. وہ بیان فرما رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں مل پایا کہ وہ نالوں کی صفائی پہ توجہ دے پاتے. میرا سوال یہ ہے کہ بھئی نالوں کی صفائی پہ ان کو توجہ دینی کیوں تھی؟ ان کا کام نہیں تھا, وہ کووڈ-19 میں مصروف رہتے. انہوں نے کیوں جو ہے وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ڈپارٹمنٹ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے؟ کون سی دنیا کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پانی اور گٹر لائنوں کا انچارج ہوتا ہے؟ کون سی دنیا کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا لیتا ہے؟ بھئی یہ نہیں ہوتا نا. یہ آپ اگر کووڈ نہیں بھی آتا جب بھی آپ نہیں کر سکتے. پھر دوسری بات یہ کہ میں 1 مہینے سے جب یہ آپ بتا رہے سن رہا ہوں کہ اس بات پہ توجہ دی جا رہی ہے, پوری کوشش یہ ہے کہ جی کراچی اب ان کے دور میں بہت اچھا ہو گیا. 10 سال پہلے کراچی بہت برا تھا. اس پہ پریس کانفرنسز کر کے محنت کر کے جو ہے سلائیڈیں نکال کر دکھا رہے. ارے بھائی بہت اچھا ہو گیا تو اچھا دکھنا بھی چاہیے نا. کراچی جب جو جس زمانے کو آپ برا کہہ رہے ہیں وہ زمانہ وہ ہے کہ جو شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں تھا. مسائل میرے زمانے میں بھی تھے لیکن لوگوں کے درمیان موجود رہتے تھے, اور جب مسئلہ ہو جاتا تھا تو وہاں سے نکلتے تھے, نہیں سے ریزالو کرتے تھے. تو ایسی بے بسی نہیں تھی اس زمانے میں. مسائل سے یقیناً سے مسائل, ایسی بے بسی نہیں تھی. اور کسی وزیر اعلیٰ کا میئر سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. آپ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, 12 سالوں سے آپ کی یہاں پر حکمرانی ہے. یہاں پر جو ہے وہ یہ نالے گجر نالے پہ اگر آپ ہمیں ایسا لگتا ہے سن کر کے یہ سب جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا ان کی حکومت وہ کوئی خبر نامہ پڑھنے والے یا ہمیں اطلاع دینے والے رپورٹر ہیں. بھائی آپ کا کام ہمیں اطلاع دینا نہیں ہے کہ بھائی انکروچمنٹ ہو گئی تو اس سے یہ نالے بھر گئے, بھائی صفائی نہیں. بھائی آپ اطلاع دے کے کسے بتا رہے ہیں؟ آپ ہی نے تو یہ کام کرنا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کام ہے. بھائی آج بھی کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نمبر 1 آپ یہ تینوں نالے گجر نالا, اورنگی نالا, محمود آباد نالا, اس کی آپ اوریجنل شیپ میں اس کو لے کر جائیں, اس کی ڈیپتھ کو اور اس کی ویڈتھ کو اوریجنل شیپ میں لے کر جائیں. اب یہ کرنے جائیں گے تو انکروچمنٹ آئے گی. اس انکروچمنٹ کا حل یہ ہے کہ جس طرح سے لیاری ایکسپریس وے میں لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا, وزیر اعلیٰ فوراً سے پیشتر 3 جگہ ایلوکیٹ کریں, 250 ایکڑ کی جگہ ایلوکیٹ کریں. ان تینوں نالوں پہ رہنے والے لوگوں کو وہاں پر 100 گز کی زمین دیں, 1 لاکھ روپے دیں. ہم نے لیاری ایکسپریس وے میں کامران بھائی 35,000 گھر توڑے ہیں. یہاں تو 15-20,000 ٹوٹل گھر ہوں گے. ہم نے 35 اور لیاری ایکسپریس وے آپ کی مثال ہے نا یہاں پہ. اور آپ دونوں اطراف آپ سڑکیں بنائیں تاکہ دوبارہ انکروچمنٹ نہ ہو, اور آپ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ فنڈ کرے, فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرے, آرام سے یہ مسئلہ آج بھی یہ شہر مینیجبل ہے, ڈویبل ہے. لیکن ہم سمجھائیں کس کو, بتائیں کس کو؟ جب دماغ میں یہ بتا ہو کہ بھائی آج کا کراچی 10 سال پہلے والے کراچی سے زیادہ اچھا ہے اور اسی بات پہ ساری توجہ ہے ہو, تو پھر کس کو انسان بتائے گا, کس کو سمجھائے گا؟ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی بارش پھر چلنی ہے. میٹ آفس کہتا ہے کہ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ آج سارا دن بارش ہوئی, 1 گھنٹے کا گیپ آیا, پھر 6 بجے سے بارش شروع ہو گئی, 5 بجے سے, اور پھر بڑی شدید بارش ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ کل بھی بارش, پرسوں بھی بارش, اگلے 4, 5, 6 دن 7 دن بارش ہوگی. اب جو تباہی ہو گئی ہے, اگر اس کو پھر مزید اس پہ ہنگامی بنیاد پہ ایکشن نہیں لیے گئے تو یہ تو نہ جانے کیا کتنی بڑی خدا نخواستہ آفت آئے گی. کیا ضروری اقدامات ہیں جو اب کرنے کی ضرورت ہے, جو اب نہیں کیے گئے, اب کر لے حکومت سندھ. اور پھر اگر وفاق اس پہ کام کرنا چاہتی ہے, پوری ریاست اگر اس پہ کام کرنا چاہتی ہے, یقیناً یہ کام جو ہے یہ اب ایک بہت بڑے ریاستی ایکشن کے بغیر تو اب کراچی نہیں سنبھلنے والا. کامران بھائی میں بالکل اب اس والی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وفاق کو, ریاستی اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے ہر حال میں, اس لیے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ اور سو کالڈ سٹی گورنمنٹ اب ان کی ول اور کیپیسٹی دونوں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, وہ نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی کراچی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے
کہ پاکستان کا وزیر اعظم کے وزیر اعظم صاحب سے اخلاقی حمایت کر سکتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی بات کرنی ہو تو جا کر وہ اقوام متحدہ میں تقریر کر سکتے ہیں, اور اگر ان کو احتجاج کرنا ہو تو اسے ٹریفک روک کر کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ کراچی پاکستان کی ریونیو کا اکانومی کی شہرگ ہے, اور تباہ ہوگا نہیں, ہو گیا ہے تباہ. اس کو ریسکیو کریں تباہی سے خدا کے واسطے. سارے لوگ, سارے ادارے, پاکستان کے آرمی چیف صاحب, پاکستان کے وزیر اعظم صاحب, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کی میڈیا, جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں, خدا کے واسطے پاکستان کو بچائیے. میں نہیں کہتا کراچی کو بچائیے, پاکستان کو بچائیے. کراچی اکیلے تباہ نہیں ہو رہا ہے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. خدا کے واسطے پاکستان کو بچائیے آپ. ہمیں اب خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ جاری رہا, ریسکیو ہم نے نہیں کیا تو ہمیں کسی کو ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم فارغ ہو جائیں گے, ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے. تو اب نہیں تو اب کب وفاق اور ریاستی ادارے جو ہے وہ اس کے اوپر انٹروین کریں گے اور حصہ لیں گے. اور جو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا صوبائی مسئلہ ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ شہری مسئلہ ہے, ان کی بات جو ہے وہ اب نہیں مانی جانی چاہیے. پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے. یہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ یہاں پر بات نہیں ہو سکتی. اس کو ایک مربوط نظام دیں, وار فوٹنگ کے اوپر کام, ہر چیز ڈویبل ہے, کرنے والے لوگوں, ہر چیز مینیجبل ہے, ہر چیز ڈویبل ہے. آج بھی یہ چیز کی جا سکتی. 10-12 سالوں سے تباہی بربادی پھیلاتے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب وہ سیچوریشن پوائنٹ بالکل جو ہے وہ اور ہو گیا ہے, اور اب چیزیں جو ہے وہ باہر ایکسپوز ہو کر آ رہی ہے. میں 4 سالوں سے چیخ کے تھک گیا, بول کے تھک گیا کہ بھائی ایسے کرو, یہ تباہی ہو رہی ہے, وہ بربادی ہو رہی ہے, تباہی. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی بلڈنگز بن گئی, اور ان کو ہم یہاں سے گزرتے تھے تو 1000 کا 10 ہوتا تھا, ابھی یہاں پر بلڈنگ کھڑی ہو گئی. او بھائی, آپ کس کو بول رہے ہیں؟ 2008 کے بعد سے, سن 2008 کے بعد سے شہر میں کوئی ایک ایسی بلڈنگ نہیں بنی جس کا زرداری صاحب کو نہ پتا ہو. شہر میں کوئی ایک ایسی اینٹ نہیں رکھی گئی جس کی فیس جو ہے وہ منظور کاکا کے ذریعے زرداری صاحب کو نہ گئی ہو. تو آپ کس کو بول رہے ہیں, کس کو بتا رہے ہیں؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ نے تباہ برباد کر دیا. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ نے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کے آپ نے پوری تباہی بربادی پھیر دی. اس کے اندر آپ نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو اپنے سائن سے, حکم سے ختم کر دیا 2013 میں, اور اسی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اس ماسٹر پلان کو اس کے انڈر میں دے دیا. یعنی کہ آپ نے چوکیدار کو چور کے انڈر میں دے دیا. آپ آج کس کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں؟ میں یہ اس کے اوپر جانا نہیں چاہتا, لیکن جو مجھے میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو مطلب کس طرح کا جو ہے وہ, کس طرح کے ہمارے حکمران ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ابھی پچھلے 12 سالوں سے کیا کر رکھا ہے. آج اس کرائسس کے اوپر بھی بجائے اس کے کہ وہ یہ کہ فارورڈ لوکنگ کریں, اس کو صحیح کریں, بولے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, آج بھی وہ بلیم گیم پہ لگے ہوئے. آج بھی وہ 12 سال پہلے کی جو سلائیڈ نکال کر پریس کانفرنس کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی 12 سال پہلے کراچی زیادہ خراب تھا, ان کے دور میں کراچی زیادہ اچھا ہو گیا. اس مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان کے وفاقی اداروں کو انٹروین کرنا پڑے گا. یہ پاکستان, یہ کراچی, یہ سندھ کسی پرسنل انسان کی جاگیر نہیں ہے, یہ پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے. خدا ہمیں کوئی یہ کوئی دشمن ملک تھوڑی ہے جہاں پر, یا کوئی غیر ملک تھوڑی ہے, مقبوضہ کشمیر تو نہیں ہے جو ڈسپیوٹڈ ایریا بنا ہوا ہے, وہاں پر ہمیں جانے کے لیے جو ہے اجازت لینی پڑے گی, اخلاقی حمایت کرنی پڑے گی. خدا را پاکستان کو بچائیے. اگر کراچی کو نہیں بچائیں گے, پاکستان کو جو ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے, پاکستان اندر سے ایروڈ ہو رہا ہے, تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ایک وار فوٹنگ پہ آنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال, چیئرمین پاک سرزمین پارٹی. کراچی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اور آج کیونکہ کراچی کی آفت کا دن ہے, تباہی کا دن ہے, ہر طرف ایسی تباہی ہے کراچی میں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جو کہ شہر کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے, اور جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے شہر کراچی کی, جس کی وجہ سے ایک بار پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شہر کراچی میں اس سائز کا شہر دنیا میں کوئی نہیں ہے, جہاں پہ کوئی سرکاری بس نہیں چلتی, جہاں کے مکین ٹوٹی پھوٹی بسوں کی چھتوں پہ سفر کرتے ہیں. ان کی آماج کا, ان کا ٹریول جو ہے وہ صرف چھتوں پہ ہوتا ہے, ٹوٹی بسوں کی, جہاں پہ پانی نہیں ہے, جہاں پہ پانی خرید کے, ضرورت کا پانی خریدنا پڑتا ہے, جہاں پہ کوڑے اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. پورا شہر کوڑا دان بنا ہوا ہے. اور پھر سڑکوں کا آپ عالم دیکھ لیجئے. شہر میں پورے پاکستان کے سیف سٹیز کے پروجیکٹ ہیں, اس شہر میں
कैमरास तक नहीं है, सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, यहाँ पे नंबर प्लेट्स नहीं देते, यहाँ पे टीम की नंबर प्लेट लगा के लोग या अपने हाथ से नंबर प्लेट बना के चलते हैं, रिश्वत होती है, हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर रिश्वत ली जाती है। कोई काम ऐसा नहीं है जो कि बगैर रिश्वत के कोई सरकारी इदारा ऐसा दिखा दे जहां पर के कोई काम किसी भी शहरी का, इस शहर में रहने वाले या इस सूबे के रहने वाले किसी भी बाशिंदे का जो काम है बगैर रिश्वत के कोई काम हो जाता हो। ये तबाही की सूरत हाल है, ये तबाही हमेशा जारी नहीं रह सकती। इस पे अब एक्शन लेना होगा, वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, रियासत को एक्शन लेना पड़ेगा, सियासती इदारों को एक्शन लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को बचाने का सवाल है, ये पाकिस्तान की माशी शहर को कटने से पहले बचाने का सवाल है, वरना देर हो जाएगी, खुदा न खास्ता। इसके साथ ही